کچھ بات کرتے ہیں بڑے میاں صاحب کی۔ فی الحال پاکستانی سیاست کے منظرنامے پر سب سے اہم اور بڑی خبریں صرف اور صرف نواز لیگ سے آ رہی ہیں، کیونکہ میاں صاحب کی واپسی میں آئی تھنک اب 5 سے 6 دن باقی ہیں، بہت کم وقت بچا ہے۔ اس لیے نواز لیگی عوامی رابطہ مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف شہروں میں جلسے سیریز ہو رہی ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، اور بڑی خبر یہ ہے کہ انتظامیہ نے لاہور کے مرکزی جلسے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس سلسلے میں گریٹر اقبال پارک میں باقاعدہ وہاں پر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر کچھ سچویشن ایسی بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کچھ یہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا، اور وہ اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں میاں صاحب کی واپسی پر۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینیٹر غوث نیازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ جی غوث نیازی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ اچھا غوث نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ تیاریاں ہو رہی ہیں، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے اتحادی تھے ابھی یہ پچھلے دور حکومت میں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب اگر اس طرح آئیں گے تو بڑا وہ عدالتوں کو امتحان میں ڈالیں گے، ان کو ایسے نہیں آنا چاہیے۔ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، ان کو عوام کی جو ہے نا محبت، اس سے واپس آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے واپس آئیں۔ میم بات یہ ہے کہ وہ عوام کی خواہش پہ ہی آ رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کا فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے۔ میاں صاحب تو میں پچھلے سال ملنے گیا تھا تو وہ تو بڑے ڈیسپریٹ تھے واپس آنے کے لیے۔ تو سینٹرل جو ہماری جو ایگزیکٹو پارٹی انہوں نے روکا ہوا تھا، اب انہوں نے اجازت دی ہے تو وہ آ رہے ہیں، اور بالکل قائی تج کے آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، میرے خیال میں اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور ان کی پتہ نہیں ذہن میں کیا ہے کہ نون لیگ کو کوئی زیادہ فیور مل رہی ہے۔ تو اس کل بھی میں ایک ٹاک شو میں تھا تو پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی شاید میاں صاحب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، کوئی اور بچھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ یہ خورشید شاہ صاحب کا بیان ہے، خورشید شاہ صاحب ذمہ دار بندے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ہے۔ ہم تو آئیں گے، قانون کا سامنا کریں گے، جلسے سے خطاب کریں گے۔ ہماری لیگل ٹیم نے ساری اسٹریٹجی تیار کر لی ہے کہ کس طرح میاں صاحب آئیں گے، کس طرح کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اور کورٹ پہ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ میاں صاحب نے کی کورٹ میں جو بیل دی تھی جب باہر جانے کے لیے، وہ کینسل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے اب آپ کے ان کو انہوں نے کورٹ میں رپورٹ کرنا ہے۔ اب کورٹ کی مرضی ہے کہ اس بیل کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا بیل کو کینسل کرتے ہیں۔ لیکن وہ تو سینیٹر صاحب کچھ مطلب محدود وقت کے لیے بیل تھی، اتنے لمبے عرصے کے لیے بیل تو نہیں تھی وہ۔ اس کا طریقہ کار تھا نا کہ جی اگر حکومت سمجھے کہ فی الحال انہوں نے کہا تھا 4 ہفتے کے لیے ہے، اور اگر حکومت سمجھے کہ جی اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ میاں صاحب ٹھیک ہو گئے اور واپس نہیں آ رہے، تو دوبارہ کورٹ میں رپورٹ کریں، ہم پھر دیکھیں گے، ان کی میڈیکل رپورٹس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن پھر پی ٹی آئی نہیں گئی کورٹ میں، اور وہ رپورٹس پیش نہیں کر سکی جو رپورٹ کرنی تھی، بلکہ ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ جمع کرائی گئی تھی کہ ابھی تک وہ میاں صاحب سفر کے قابل نہیں ہے، تو ان کی بیل وہ کینسل بھی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے واپس آ کے اس کورٹ میں رپورٹ کرنا ہے، کورٹ کا فیصلہ کرے گی کہ اس کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن غوث صاحب آپ کے جو ظاہر ہے سیاسی پہلے تو وہ حلیف تھے، اب بھلے وہ مخالف ہو گئے آپ کے، وہ تو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو سزا یافتہ ہے وہ واپس آئے اور آ کے عدالتوں کا سامنا کرنے کی بجائے سیدھا مینار پاکستان گراؤنڈ میں گریٹر اقبال پارک جائے اور جا کے جلسے سے خطاب کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں جناب صاف اور شفاف الیکشن، لیکن اس میں ایسا نہیں ممکن ہو سکتا کہ سزا یافتہ شخص جائے اور جا کے خطاب کر لے۔ دیکھو وہ حجت تمام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کے اپنے بندے کئی جو کورٹ نے جن کو مفرور کرا دیا تھا یا سزا ہوئی تھی پھر پیش ہوئے تھے، شجیل میمن اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئے، اور اس طرح ان کو حفاظی ضمانت مل گئی تھی، تو اس میں یہ تو ہم حفاظی ضمانت قانون کے مطابق چلیں گے۔ ہمیں یہ نہیں کہ سیدھا خطاب کریں گے، ظاہر ہے پہلے ہم کورٹ میں جائیں گے کہ میاں صاحب واپس آئے، رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں 4 دن 5 دن کی مہلت ملے گی، پھر 5 دن میں جلسہ وہ آپ ہی جائیں گے، ریسپشن بھی ہو جائے گی، جلسہ بھی ہو جائے گا، اس کے بعد کورٹ میں سرنڈر کریں گے۔ آگے کورٹ کی مرضی ہے کہ میاں صاحب کو جیل میں رکھتے ہیں یا ان کو۔ اچھا اب وہ صاحب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ میاں صاحب کو جیل میں رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بجا فرمایا،
لیکن آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں کیسے پتا ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، بیل دیتی ہے نہیں دیتی ہے، کیا کرتی ہے، تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کیسے یہاں پر سٹیج سیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کے آنے سے پہلے کنٹینر پہنچ گئے ہیں، سامان پہنچ گیا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھو پاکستان کی پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے لیگل، اور ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے پوری سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ مختلف لوگوں کو انہوں نے اپیئر ہونے کے لیے وقت دیا ہے، حفاظتی ضمانت دی ہے، خود پی ٹی آئی کو دی ہے، پیپلز پارٹی والے کو دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی ایک دفعہ بیل کینسل ہو گئی تھی، اور پھر دوبارہ غالباً کس کورٹ میں یہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن اور کسی میں، تو پھر انہوں نے ہائی کورٹ نے کوئی حفاظتی ضمانت دی تھی 5 دن کی، پھر دوبارہ پیش ہوئی اور وہ پھر بیل بحال ہوئی۔ تو یہ سارے دیگر ہوم ورک ہم نے کر لیا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے صحیح، کوئی چلیں ابھی ہوم ورک آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے، ابھی آپ لوگوں کو اقبال پارک میں جلسے کی اجازت بھی مل گئی ہے، تو تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، کہاں تک پہنچی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیجئے۔ جی الحمدللہ بہت بڑی تیاریاں ہیں۔ پہلے ایک لوگ پروپیگنڈا تھا، وہم تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور میں سچی یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں کہ ہمیں ٹرانسپورٹ دے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے ٹرانسپورٹ دینا جو وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ مطلب جہاں ہمیں ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 1000 بندہ اپنے ڈسٹرکٹ سے، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، تو 1000 بندہ لے جانا تھا، تو وہاں اس وقت تک تقریباً 2000 بندے پر نام لکھوا چکے ہیں کہ ہم نے ہر صورت جانا ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ دی جائے۔ تو ہمارے تو یہ مسائل ہیں، استقبال انشاءاللہ بھرپور ہوگا، لوگوں کو بہت ہی جوش اور ولولہ ہے، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کی سوچ میں کافی میں تبدیل دیکھ رہا ہوں۔ چلے جی زبردست سینیٹر غوث نیازی صاحب، آپ لوگ اس کو ایک بڑا سیاسی ایونٹ بنانے جا رہے ہیں، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور آپ نے اپنے قائد کو خوش آمدید کہنا ہے، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔